محترم ظاہرین کرام، یہاں پہ ہمارا نیٹ کٹ گیا تھا، دوبارہ ہم نے شروع کیا یہاں سے. تو یہ دیکھیے، یہ قرآن کریم ہے. اس کے پہلے 2 سونے کے ورقے ہیں، باقی سونے کے پانی سے سجایا ہوا قرآن کریم ہے. یہ قرآن، اس میں جہاں بھی لفظ اللہ اور بسم اللہ ہے وہ سونے سے لکھا گیا، باقی سونے کے پانی سے. ظاہرین کرام، بہت ہی معذرت کے ساتھ یہاں پہ، کیونکہ نیٹ جو ہے وہ کافی کمزور ہے، اندر یہ بہت بند جگہ ہے تو نیٹ صحیح آتا نہیں ہے. تو ہم اسی قرآن کے پاس دوبارہ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں تاکہ نیٹ نہ ڈسکنیکٹ ہو. یہاں پہ یہ قرآن کریم 1046 سال پرانا ہے. یہ بھی سب پرانے قرآن ہیں، ہاتھ کے لکھے ہوئے، سونے کے پانی سے سجائے ہوئے قرآن کریم ہیں. اور یہ بورڈ ہے، یہ دیکھ لیں آپ، یہ بھی سونے کے پانی سے لکھا ہوا. اور اس کے بعد آپ یہاں سے ہم اس حال میں چلتے ہیں. اس میں قرآن کریم کے بارے میں تدبر، تفکر، سمجھ کے قرآن کریم کو کتنا پڑھنا زیادہ ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب تک کہ ایک ایک آیت کو پڑھ کے یاد کر کے سمجھ نہ لیتے تھے، آگے نہ بڑھتے تھے. اور آج کل کئی سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں جی قرآن کریم سمجھ کے پڑھنا صرف علماء کا کام ہے. نہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے سمجھ کے پڑھنا آسان کر دیا ہر کسی کے لیے. تو کوئی ہے سمجھنے والا، اس میں کسی مولوی کے لیے خاص نہیں کیا گیا، وہ سب کے لیے، کیونکہ قرآن کریم سب کے لیے، مولویوں کے لیے نہیں ہے، صرف سب کے لیے ہے. تو آپ قرآن کو پڑھیں. اور یہاں پہ دیکھیں مومنوں کی شان بیان ہو رہی ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کریم کو وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو حق ہے ادا کرنے کا، پڑھنے کا. تو یہاں پہ دیکھیے لوگ بڑے سارے، ہر کسی کے لیے، مرد عورت بڈھا جوان، سب کے لیے اللہ نے اس کو آسان فرما دیا ہے قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا. یہ ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم مشرکین مکہ کے حالات، قرآن سے پہلے کے حالات اور قرآن کے بعد کے حالات دیکھیں گے. لوگ کس طرح سے قرآن سے پہلے زندگی گزارتے اور پھر قرآن کریم کے ذریعے ان کی زندگیاں کیسے بدل گئی. تو دیکھیے، بیت اللہ شریف اس طریقے سے ہوتا تھا شروع میں، پہلے میں، اور لوگ بیت اللہ کے ارد گرد بتوں کی، پتھروں کی، صالحین کی عبادت کرتے، شرک کرتے، گمراہی کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے. یہ دیکھیے جادو، سحر، اس طریقے سے جادو اور سحر ہو رہا ہوتا. اور یہ ظلم و ستم، یہ قتل و غارت، یہ خون خرابہ، یہ سب کچھ قرآن کریم سے پہلے ہوتا. انسان کی جان کا دشمن تھا. یہ دیکھیں کس طریقے سے ظلم کی ساری حدیں لوگ پار کر چکے تھے، جہالت و گمراہی کی تمام حدیں پار کر چکے تھے. تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے اندھیرے دور کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ ہے جبل نور، غار حرا، جس کے اندر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. یہاں پہ اس جگہ پہ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں. قرآن کریم کا سورج طلوع ہوا تو دنیا کے اندھیرے ختم ہوئے، جہالت ختم ہوئی. جو لوگ کل تک بتوں کے پجاری تھے، آج وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں اور بتوں کو توڑ دیتے ہیں. جب رب کی پہچان ہوئی، مخلوق کی عبادت چھوڑ دی، بتوں کو توڑ دیا، بیت اللہ شرک و کفر سے پاک ہو گیا، اور ساری کی ساری انسانیت نور اسلامی میں، نور قرآنی میں چمکنے لگی. یہ دیکھیے، جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے تو اس طریقے سے مسجد نبوی اور مسجد قباء کی تعمیر کی. قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کے اخلاق، معاملات بدل گئے، پیار محبت سے رہنے لگے، آپس میں لڑنے والے بھائی بھائی بن گئے، لڑائی جھگڑے سب ختم ہوئے، اور اخلاق، امن و امان، عزت و احترام لوگوں کے اندر آئی، اور عزت سے، پیار سے، محبت سے لوگ رہنے لگے. اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، شرک و کفر کا خاتمہ ہوا. یہ مدینہ طیبہ، سب لوگوں کو اس قرآن کریم کے ذریعے ہدایت ملی. یہ مدینہ طیبہ جس سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، آج اسی مدینہ کے اندر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، کالے گورے، عربی اجمی، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. سب ایک ساتھ میں کھڑے ہو کے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس بزرگ وہی ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا بندہ ہے. کسی کو عربی اجمی، کالا گورا ہونے کے حیثیت سے کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہاں پہ یہ کچھ اور چیزیں ہیں. یہ ایک اور بورڈ ہے، اس پہ بھی بہترین انداز میں خطاطی کی ہوئی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت اس میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ اور کچھ ٹیکنیکلی چیزیں ہیں جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ٹیکنیکلی چیزیں ہیں یہاں پہ. اور یہ دیکھیں، یہ کچھ اور مزید بہترین خوبصورت انداز میں لکھی گئی چیزیں. تو یہاں دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سونے سے لکھا ہوا ہے بہترین خطاطی میں. دیکھیے، دیکھیں واللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ ہال ہے، یہ اس میوزیم کا تقریباً
اس میں ہم دیکھیں گے جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو کیسے تربیت کی جائے، ان کو قرآن کی طرف کیسے لایا جائے۔ قرآن کو پڑھنا اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا سب کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم سمجھ کے پڑھنا سب کے لیے آسان کر دیا، تو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بڈھوں کے لیے۔ تو دیکھیے قرآن کریم پڑھنے والے جو ہیں قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ امامت وہی کرے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ قرآن والوں کی بڑی عزت ہے، احترام ہے، قیامت کے دن وہ شفاعت بھی کریں گے۔ اور قرآن کریم ہماری زندگی کا ہر وہ پہلو جس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے اس میں رہنمائی کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق، معاملات، رب کی پہچان، رب کی عبادت کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ہر چیز قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، ان کی تربیت کریں، لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ ہم دنیاوی تعلیم میں لگے رہتے ہیں لیکن بچوں کو دینی تعلیم ہم نہیں پڑھاتے ہیں۔ قرآن جس کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم پڑھنے والے سے کہا جائے گا ایک پڑھ اور چڑھتا جا، چلتا جا، آرام سے ٹھہر سے کے پڑھ، جیسے کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کریم پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ بہترین خطاطی میں شکل و صورت میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ لاسٹ حال اس میں دیکھیے گا، مجمع ملک فہد قرآن پرنٹنگ پریس جو کنگ فہد رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں بنوایا تھا، اس کے حوالے سے کہ اس پریس میں کس طرح سے قرآن کریم چھاپے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس پریس کا اندرونی منظر ہے یہ، اور یہاں اس طرح سے یہ خطاط ہیں جو ہاتھ سے لکھتا ہے قرآن کریم، یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ پریس کے بلڈنگ اور ساتھ میں مسجد ہے پریس کی، اور یہ ہے اس میں دیکھیں یہ ادھر خطاط جو لکھتے ہیں ان خطاط کا یہ تھوڑا سا ایک جھلک ہے ان کی۔ اور اس کے بعد یہاں دیکھیے آپ، یہ ہے یہ دیکھیں ویڈیو کے اندر یہ پریس کی بلڈنگ ہے۔ اس پریس کے اندر تقریباً 12 ملین قرآن کریم ایک سال میں چھاپے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں فری میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً بڑی 70 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کیا جاتا ہے، اور وہ بھی پوری دنیا میں فری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اس پریس کا اندرونی منظر، مشینیں، یہ وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارے لوگ کس طرح سے جاتے ہیں وہاں پہ زیارت کے لیے، اندر جاتے ہیں لائن لگ کے، اور ہر ایک آدمی کو وہاں پہ قرآن کریم دیا جاتا ہے فری میں۔ اور 95% اس کی جو چیزیں ہیں، مطبوعات ہیں، وہ فری میں تقسیم ہوتی ہیں، اور 5% جو ہیں وہ بیچی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ قرآن کریم یہ ہاتھ کے لکھ کے پھر اس کے بعد مشین نے پرنٹ کیا ہے۔ یہ سیڑیاں ہیں، مختلف قاریوں کی آواز جو ریکارڈ کی جاتی ہے اور اس کو فری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن کریم ہے پورا، اسی پرنٹنگ پریس سے ملک فہد سے پرنٹ ہوا قرآن۔ اور یہ دیکھیں یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کچھ چیزیں، اور جو وہ خطاط ہیں جنہوں نے وہاں پہ خطاطی کرتے ہیں انہوں نے آج تک 10 قرآن کریم وہاں لکھے ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی ایک تصویر ہے۔ یہ سورین ہے، سیرین، یہ دیکھیں یہ کلمیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ادھر مختلف چیزوں میں، اور یہ دیکھیں یہ خطاطی ہے۔ اس کے بعد یہ آخری حال ہے، یہاں پہ گفٹ شاپ ہے، اس میں قرآن کریم کی ویڈیو سیڈیز وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں وہ، اور آپ اگر جب آئیں گے تو زیارت کے لیے آپ لوگ خرید سکتے ہیں، اور جو لوگ آ کے گئے ہیں زیارتیں کر کے وہ بھی دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا خرید چکے ہیں۔ تو یہ لاسٹ حال ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے ایک سیکیورٹی گارڈ ہیں میوزیم کے، اور یہ یہاں سے لوگوں کو، کیونکہ یہ ایگزٹ ہے، نکلنے کا دروازہ ہے، یہاں سے وہ اندر کسی کو گھسنے نہیں دیتے، اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ ہے، وہ دیکھیے ہمارے بھائی آگے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے تعامل کر رہے ہیں، ان کو چیزیں دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ آج ہماری قرآن میوزیم کی زیارت مکمل ہوئی۔ یہاں سامنے ہاسپٹل ہے، اور یہاں سے نکلتے ہی سامنے لوگ ہاسپٹل میں گھس جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر بیماریوں سے، ہر مصیبتیں سے بچا کے رکھے، اور قرآن کریم پڑھنے والے جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان میں سے بنائے۔ اور ہم اب آپ سے الوداع چاہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں بعد پھر ایک میوزیم کی زیارت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ کٹنے کی وجہ سے یہ ویڈیو 2-3 ویڈیو میں آئی ہوگی، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔